اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد دنیا میں بہت کم ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ اکرم الحاکمین نے سلطنت بھی دی ہو، طاقت بھی دی ہو، رعب بھی دیا ہو، دبدبہ بھی دیا ہو، اور پھر وہ اللہ اکرم الحاکمین سے ڈرنے والے بھی ہوں، اس کے سامنے گرنے والے بھی ہوں، گریہ زاری کرنے والے بھی ہوں، اور عدل و انصاف کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں۔ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ طاقت کے نشے پہ لوگ عمومی طور پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، رعب اور دبدبہ کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بلند اور برتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی طاقت کا مالک ہو کے اور اتنے رعب اور دبدبہ کا مالک ہو کے اگر کسی ذات کو عاجزی اور انکساری کا بہت زیادہ حصہ اللہ کی طرف سے ملا ہے تو وہ ذات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ دوسروں پہ رعب اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی، آپ کی ازواج مطہرات کی آوازیں کچھ بلند ہیں اور وہ آپ سے اپنے نان و نفقہ کی زیادتی کا سوال کر رہے ہیں کہ اب ہمیں خرچہ زیادہ چاہیے۔ ادھر سے دستک پہ آپ نے پوچھا تو آواز آئی عمر، تو آپ کی ساری بیویاں دوڑ کے پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اللہ آپ کو پوری زندگی ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، ابھی تیرے آنے سے پہلے تیری بیٹی حفصہ سمیت میری بیویاں مجھ سے اونچی آواز میں خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی، اور تیری آواز انہوں نے کیا سنی ہے، ساری پردے کے پیچھے چھپی کھڑی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے یا عدوات انفسہن، او اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے زیادہ ڈرتی ہو،
حالانکہ اللہ کے پیغمبر کا حق ہے کہ ان سے زیادہ ڈرا جائے۔ تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے آواز دی تھی، اے عمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدت رکھنے والا ہے اور تیرا خوف ہمارے دل میں زیادہ ہے۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر، جس گلی میں تو آ رہا ہوتا ہے اس گلی میں شیطان نہیں آ سکتا۔ شیطان تجھے دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے۔ تیرے ایمان کی قوت کا یہ حال، جس ذات کے بارے میں سرور کائنات نے یہ الفاظ زبان اطہر سے نکال دیے ہو کہ اگر اس کائنات میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ۔ علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری اور للہیت اور خشیت کے اعتبار سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کی ایک ایسی مثال قائم کر گئے کہ لوگ دنیا میں عمر فاروق کے عدل کی مثالیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں لوگ دیکھے، انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی، کسی کی قمیض اس کے سینے تک آ رہی ہے، کسی کی قمیض اس کی ناف تک آتی، کسی کی قمیض اس کے گھٹنے تک جاتی، اور میں نے عمر کو کیا دیکھا، عمر کی قمیض اس کے پاؤں تک جا رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، فما اولتہ، آپ اپنے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائیں گے؟ یہ قمیضیں جو لوگوں نے پہن رکھی تھیں، یہ قمیضیں کیا چیز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ یہ میرا خواب میں قمیض کو دیکھنا یہ لوگوں کے دین کی تعبیر ہے، جتنا کسی کا دین تھا میں نے اتنی اس پہ قمیض دیکھ لی۔ کسی کی سینے تک ہے، کسی کی ناف تک ہے، کسی کی گھٹنے تک ہے، اور عمر فاروق کی اتنی لمبی قمیض ہے کہ عمر کا ایک ایک انگ اور ایک ایک پورا اللہ حکم الحاکمین کے حکم سے ایمان میں ڈوبا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال علم بھی نصیب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، میں اس پیالے سے دودھ پی رہا ہوں، میں نے اپنا بچا ہوا پیالہ اور وہ دودھ عمر فاروق کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ عمر فاروق نے میرے بچے ہوئے دودھ سے اس پیالے سے دودھ پیا۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا، فما اول تھا، اللہ کے پیغمبر اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم، یہ خواب میں دودھ کا مل جانا علم کی علامت ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مجھے اتنا علم نصیب کیا ہے کہ میں نے اپنا علم گویا کہ کائنات میں اگر کسی کو صحیح طور پہ سونپا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ہر قوم میں ایک محدث ہوا کرتا تھا جس کی زبان پہ اللہ حق کو جاری کر دیا کرتے تھے۔ میری اس امت میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ گویا کہ عمر نبی نہیں ہے لیکن عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق بولتے اس زمین پہ تھے، اللہ احکم الحاکمین ان کی خواہش کو قرآن بنا کے میرے پیغمبر پہ نازل کر دیا کرتا تھا۔ کتنے ایسے مقام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مدینہ میں نکلتی، مومنہ عورتیں بھی نکلتی تھیں، مدینے کے بعض اوباش منافق قسم کے اور بعض یہودی لوگ آوازیں کسا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت غلاموں اور لونڈیوں کا دورہ ہے۔ روکنے کے اوپر کہتے کہ شاید یہ لونڈیاں ہیں، ہمیں کیا علم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے پاس تشریف لے اور فرمایا، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے اور یہ آرزو اور چاہت ہے
کہ مومنہ عورت جب اپنے گھر سے نکلے تو پردہ کر کے نکلا کرے۔ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، یہ شریعت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، آپ نے عورتوں کو ابھی پردے کا حکم نہیں دیا۔ عمر فاروق کی خواہش کا اظہار سن لیا، اللہ احکم الحاکمین نے جبریل امین کو دے کے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں کو قیامت تک کے لیے پردے کا حکم دے گی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اپنی بیویوں کو کہہ دو، ان مومنہ عورتوں کو کہہ دو، آج کے بعد جو عورت بھی گھر سے نکلے گی وہ جلباب پہن کے نکلے گی۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے ڈھلک کے پاؤں تک آتی ہو۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کی عزت والی عورتوں کی اگر عزت محفوظ کی ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے اوپر کی۔ کئی موقع ایسے، وافقنی ربی فی ثلاثن، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میری چاہت میں میرے رب نے میری موافقت کر دی۔ طواف کیا لوگوں نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری تمنا ہے کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ہونی چاہیے، ہم 2 رکعتیں پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی خاموش ہیں، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے طواف کرنے والو جب تم طواف کر کے فارغ ہوتے ہو تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کیا جائے۔ نبی نہیں ہے لیکن ان کی زبان پہ حق ہے، ان کی زبان پہ اللہ احکم الحاکمین کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور ایک موقع تو بڑا عجیب آیا تھا، بدر کے قیدی ہیں، 70 ان کے مارے جا چکے اور 70 بڑے بڑے سردار قید میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے خامد ابو العاص بھی ہیں، بڑے بڑے قریبی رشتہ دار قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لینے لگ گئے ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا اور آپ کی تمنا اور چاہت بھی یہی تھی، ان کے اوپر احسان کر دیتے ہیں، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا احسان قائم ہو جائے گا اور شاید اس کے بدلے اللہ انہیں دولت اسلام سے سرفراز کر دے، اسلام کو تقویت مل جائے گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی خواہش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہا ہے۔ آپ نے پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ عمر فاروق جو ایمان کے بڑے مضبوط ہیں، ایمان کے بڑے قوی ہیں، بڑے عبقری انسان ہیں، کہا اللہ کے پیغمبر میرا مشورہ یہ ہے میرے رشتہ دار میرے ہاتھ میں دے دیں، میں اپنی تلوار سے ان کی گردنیں اڑاتا ہوں۔ ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائے، عمر فاروق اپنے رشتہ داروں کی اڑائے، عثمان اپنے رشتہ داروں کو اڑا دے، علی اپنے رشتہ داروں کو اڑا دے۔ آج موقع ہے، اسلام کا جھنڈا اچھی طرح ہم گاڑ دیتے ہیں۔ 70 تو ان کے ویسے ہی مار دیے گئے کتوں کی طرح، ان 70 کو بھی ہم مار کے آج اسلام کی فتوحات کا جھنڈا دنیا کے کونے کونے پہ لہرا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ ابو بکر صدیق کے مشورے کی طرف مائل ہو گئے، کہا آؤ اپنا اپنا فدیہ دو اور اپنی اپنی جان بچاتے چلے جاؤ۔ جن کے پاس کوئی فدیہ نہیں ہے وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہاں سے آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اب قیدیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے خامن ابو العاص کو چھوڑنے کے لیے جو فدیہ سامنے آیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی بیٹی کا ہار ہے جو خدیجہ نے دیا تھا، خدیجہ کی یاد بھی آ گئی، اپنی اس بیوی کی یاد بھی آ گئی، آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ صحابہ کرام دیکھ کے ضبط نہ کر سکے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی کی نشانی ہے، وہ مکہ میں بیٹھی ہے، اس کا خامد ہے، یہ قیدی بن کے آ گیا ہے، یہ خدیجہ کی نشانی ہے۔ خدیجہ کے مجھ پہ نہیں اسلام پہ بڑے احسانات ہیں، اگر اجازت دو میں خدیجہ کا ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔
صحابہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ہار بھی واپس کر دیں، آپ ابو العاص کو بھی بھیج دیں۔ قیدی سارے فدا ہو گئے، قیدی سارے رہا ہو گئے۔ کہنے کی بات ہے، سمجھانے اور کرنے کی بات ہے۔ اگلا دن ہے، عمر فاروق نکلے، نبی کائنات علیہ السلام رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں، ان کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عمر فاروق دیکھ کے حیران ہو گئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہا عمر کل تیری جو خواہش تھی، تیری جو تمنا تھی، تیری جو چاہت تھی، تیرا جو مشورہ تھا، تیرا جو فیصلہ تھا، رب کا قرآن اس پہ اترا ہے اور اس انداز میں اترا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عظیم۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے قیدی رہا کرتا پھرے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا چاہنے والے بن گئے ہو۔ اگر رب کی کتاب میں یعنی رب کے فیصلوں میں، قدرت الہیہ میں، لوح محفوظ میں اور تقدیر الہی میں اگر یہ فیصلہ لکھا نہ ہوتا، آج پوری امت پہ رب کا عذاب نازل ہو جانا تھا۔ تم نے عمر فاروق کا مشورہ نہیں مانا۔ عمر کی زبان پہ قرآن اترتا ہے بیشتر مقامات پہ۔ جس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہو، جس کی قوت اور ہیبت بھی اتنی ہو کہ انگریز لکھنے پہ مجبور ہو جائیں، اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا، پوری دنیا پہ اسلام کی فتوحات کا جھنڈا لہرا دیا جانا تھا۔ لوگ 22,000 کلومیٹر مربع لکھتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے ان کی فتوحات کا دائرہ اس سے کہیں وسیع ہے۔ لیکن اتنا شاندار زندگی گزارنے والا انسان، لوگ یہ سمجھتے تھے جب عمر کی زیارت ہوگی، جب ہم عمر فاروق کو دیکھیں گے، کتنے روب اور دبدبے کا مالک ہوگا، اس کے سامنے کتنے غلام ہوں گے، کتنے غلمان ہوں گے، کتنے باڈی گارڈ ہوں گے، کتنے محافظ ہوں گے، کتنا پروٹوکول ہوگا۔ لیکن دیکھ کے حیرت ہوتی تھی جب کسی آنے والے نے پوچھا ہم نے عمر فاروق کو ملنا ہے، ہم نے مدینہ میں اس رہنے والے باسی کو ملنا ہے جس کی خوف اور دبدبے کی وجہ سے کیسر و کسرا کی دیواریں ہلتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا اگر مسلمانوں کے اس حکمران کو دیکھنا ہے، مدینے کی گلیوں میں دیکھ لو یا کہیں باہر جا کے دیکھو، تمہیں کہیں مل جائیں گے۔ تلاش کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینٹ کا تکیہ بنا کے ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ کے آرام کر رہے ہیں۔ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے، اور ہمارے لیے بھی ایسی ہستیوں میں اللہ کی قسم بڑے اسباق ہیں۔ آج کسی کو تھوڑی سی دولت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی صدارت مل جائے، کوئی کرسی مل جائے، کوئی تھوڑا سا اسے اللہ دنیا میں چیز دے دے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، وہ رب العالمین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں غرور اور تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ گھمنڈ اور انا کے اس بیماریوں میں اور اس دلدل میں پھنسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ لیکن یہ کیسا حکمران ہے جس کے خوف سے دشمن ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر بیٹھا خوف سے دبدبا رہا ہے، کانپی جا رہا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینٹ کا تکیہ بنا کے مدینے کے کسی کونے میں سو گیا، سوتے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ عاجزی ان کے ساری۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا درس عدل و انصاف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا درس ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد دیکھتے عمر فاروق مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، نماز پڑھا کے جاتے ہیں، کسی ایک گھر میں جا کے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا معمول کئی دن سے ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ آیا جب عمر فاروق اس دنیا سے اٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق ان کے اس عمل کو دیکھ چکے تھے۔ عمر کرتے کیا ہے اس گھر میں جا کے؟ ایک نابینی بڑھیا ہے، ایک نابینی عورت ہے، عمر فاروق اس کے گھر میں جایا کرتے تھے اور اس کے گھر میں جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جھاڑو دیا کرتے ہیں، پانی پلایا کرتے ہیں، گھڑا بھر کے پانی کا وہاں پہ رکھا کرتے ہیں۔ پہلے ابو بکر صدیق یہ کام کرتے تھے، عمر فاروق نے ان کو دیکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں؟
ابو بکر صدیق جھاڑو دے رہے ہیں، ابو بکر صدیق گھڑا پانی کا بھر رہے ہیں، اس نابینی بڑھیا کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ خلیفہ وقت ہے، یہ کائنات کا افضل ترین انسان ہے، اس کو نبیوں کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا درجہ ملا ہوا ہے، لیکن عاجزی انکساری کتنی، یہ خدمت خلق کا جذبہ کتنا۔ عمر فاروق دیکھ کے واپس آ گئے۔ جس دن ابو بکر صدیق اس دنیا سے اٹھے، عمر فاروق اسی طرح اس عورت کے گھر میں گئے، جا کے اسی طرح جھاڑو دیا ہے، جا کے اس کے گھر کا پانی بھرا ہے، وہ گھڑا پانی کا بھر کے اس کے قریب رکھا ہے، کھجوریں اسی طرح لے کے آئے تھے، اس عورت کے سامنے کھجوریں رکھی ہیں۔ اس نے پہلی کھجور اٹھا کے جب اپنے منہ میں رکھی، اس کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، اس نے کہا ابو بکر صدیق فوت ہو گئے ہیں۔ عمر فاروق کو بڑی حیرت ہوئی، یہ اس کو کیسے علم ہو گیا، یہ تو نابینی ہے، گھر سے نکلی نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی آیا نہیں ہے، اسے کیسے علم ہوا؟ ابو بکر صدیق اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اور فرمایا اماں جان آپ کو کیسے علم ہوا؟ ابو بکر صدیق اس دنیا سے اٹھ گئے، کہا بیٹا تو کون ہے؟ کہا میں عمر فاروق ہوں۔ ابو بکر تو واقعی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن تو بتا تجھے علم کیسے ہوا کہ ابو بکر صدیق اس دنیا سے چلے گئے؟ وہ اماں جی فرمانے لگیں ابو بکر صدیق جو میرے سامنے کھجوریں رکھتے تھے وہ گٹھلیاں نکال کے رکھتے تھے، آج تو نے کھجوریں رکھی ہیں تو گٹھلیوں سمیت رکھ دی۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا ہے کہ ابو بکر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی قسم زندگیاں ہوں تو اتنی خوبصورت ہوں، عہدے کتنے، ان کی فضیلتیں کتنی، ان کا رب کے ہاں مقام کتنا، جن کے تذکرے رب قرآن میں کرتا ہو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، شاید اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کو حاصل نہ ہو سکی ہو۔ ابو بکر صدیق اور اللہ کے پیغمبر غار میں ہیں، خوف آ رہا ہے ابو بکر کو دشمن کا، اللہ نے قرآن اتارا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ تم دونوں غار میں بیٹھے ہو، تم دو نہیں ہو، اللہ ثالثہما، تیسرا اللہ ہے جو تمہارے ساتھ، بڑی فضیلت۔ لیکن زندگیاں اتنی خوبصورت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکل پڑتے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ کیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ ایک دفعہ تو چلتے چلتے مدینہ سے باہر نکلے، صحرا میں کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا خیمہ ہے، اس خیمے سے روشنی باہر آ رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، آواز دی، ایک شخص باہر نکلا، رات کا پچھلا پہر ہے، رات بڑی بیت گئی ہے، آج کے ہم نوجوان راتیں سو سو کے گزارتے ہیں، کاش ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق مل جائے، اور اگر اس طرح کے کاموں کی توفیق تو ملے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج کل وہ آپ دیکھیں تو بڑی ویڈیو آئی ہوئی ہے میاں بیوی کی، وہ راہ انسانیت کے نام سے انہوں نے بنایا ہوا، وہ دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، غریب علاقوں میں چلے جاتے ہیں، غریبوں سے ملتے ہیں، مزدوروں سے ملتے ہیں، راہگیروں سے ملتے ہیں، سائیکل سواروں سے ملتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کی تمنا پوچھتے ہیں، اس کی طلب پوری کرتے ہیں، اس کی خواہش پورا کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے ہی دھندوں سے فکر نہیں، یقین مانے ان کو اللہ نے توفیق دی، دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کوڑا اکٹھا کر رہا ہے، اس سے ملاقات کی، کہا کب سے آپ یہ کام کر رہے ہو؟ کہا 7 سال سے کر رہا ہوں۔ کہا کدھر سے آئے ہو؟ یہ بوتلیں اکٹھی کرتے ہو، یہ شاپر اکٹھے کرتے ہو، تمہارے ہاتھ کتنے میلے، تمہارا بدن کتنا میلا، تمہارا جسم کتنا میلا، تمہارا لباس کتنے میلے۔ کہا میں 7 کلومیٹر سے پیدل آ چکا ہوں، اسی طرح اکٹھے کرتے کرتے شام تک میں اکٹھا کروں گا، پھر اس کو فروخت کروں گا، جتنے کا بک گیا میں جا کے اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کا بندوبست کر لوں گا۔ کہا کتنے کے بیچ لیتے ہو؟ کہا 150 200 اتنے کا بک جاتا ہے۔ بچے کتنے ہیں؟ کہا 5 بچے ہیں۔ کیا بنتا ہے 200 سے؟ کہا بس اللہ کا شکر ہے۔ یقین مانے یہ بندے جیسے بھی ہوتے ہیں عبادات میں ان سے چاہے جتنی بھی کمی ہوتی ہوگی، لیکن اللہ کتنے راضی ہوتے ہوں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ آج بڑے بڑے لینڈ لاڈوں کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی، بڑے بڑے دولت مندوں کو توفیق نہیں ہوتی، بڑی بڑی تنخواہوں والوں کو نہیں ہوتی۔ ہر ویلے رونا ان کی زبان پہ ہوتا ہے، ہر ویلے ناشکری ان کی زبان پہ ہوتی ہے۔ کی کریے جی، کچھ بنتا ہی نہیں، بل اتنے آتے ہیں، خرچے اتنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں اتنی ہیں، ہماری پوری ہی نہیں پڑتی۔ نہیں پڑے گی تمہاری پوری، وہ تب پڑے گی جب تو اپنے حالات تبدیل کرے گا۔ انہوں نے کہا بتا تیری خواہش کیا ہے، تو
کیا چاہتا ہے؟ تیری زندگی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا میری ایک طرح سے زندگی تبدیل ہو سکتی ہے، اس کام سے میری جان چھوٹ سکتی ہے، مجھے کوئی ایک ریڑھی مل جائے، تھوڑا سا سامان مل جائے، بس میں فروخت کر لیا کروں گا، اس سے اللہ جو مجھے رزق دے گا۔ قربان جائیں، اللہ بعض بندوں سے کتنے کام لے لیتا ہے۔ انہوں نے ایک ریڑھی خریدی، ریڑھی کے اوپر سامان رکھا، بچوں کے کھلونے، بچوں کے غبارے اور اس طرح کی ریڑھی بھر کے اس کے ہاتھ میں دے دی، کہا آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، اللہ نے آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ خوبصورت روزی ہے، اس کے ذریعے آپ روزی کمائیں۔ میں سوچتا تھا ہیں تو نہ جانے یہ کون لوگ، لیکن اللہ ان پہ کتنا راضی ہوگا، اللہ ان پہ کتنی رحمتیں نازل کرے گا جو دنیا میں کسی کے کام آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کی ساری حاجتیں پوری کر دیتا ہوں۔ یہ سبق ہمیں ان ہستیوں سے قسم سے ملتا ہے اور ہمیں لینا چاہیے، یہ سبق اپنے آپ سے نکلنا چاہیے، دوسروں کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ میری بات آپ یاد کر لیں، جو بندہ دوسروں کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی اپنی ساری فکریں رب کعبہ کی قسم ختم کر دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں کوئی گمان ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال بڑا وقت گزر چکا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے بندے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے اس رات کے پہر میں تو جاگ رہا ہے، میں تیرے کیا کام آ سکتا ہوں؟ یہ کون ہے پوچھنے والا؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ عمر فاروق ہے، یہ پوری دنیا کا گویا کے حکمران ہے، یہ سلطنت کا مالک ہے، یہ روب و دبدبہ کا مالک ہے، یہ خلیفہ دوم ہے، اس کی دنیا میں پوری دنیا میں چرچے ہیں، لیکن رات کو کس لیے دھکے کھاتا پھرتا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ذمے اس رعایا کا کندھے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ اتارنے کے لیے۔ آج کے حکمرانوں کو کہاں نصیب ہے، آج کے ذمہ داروں کو کہاں نصیب ہے، انہیں صرف اپنی پیٹ پوجا کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس نے کہا میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، میں مسافر ہوں، ساتھ میری بیوی ہے اور میں ہوں مسافر، یہاں ہمیں کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہم اس پریشانی کے عالم میں ہیں، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ قربان جائیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، تیز تیز قدموں سے گھر داخل ہوئے، رات کا بڑا حصہ بیت چکا ہے، اپنی بیوی کو جگا دیا، کہا اللہ کی بندی اٹھ جا، تیرے لیے اللہ نے ایک نیکی کا رستہ نکال لیا ہے، اور یہ بھی بڑی غنیمتیں ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے دے، نیکی کا رستہ ہمارے سامنے کھول دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کھولتا ہے لیکن ہم آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ دھکے کھاتے ہوئے لوگوں کے پاس سے ہم گزر جاتے ہیں، کتنی دفعہ نبینوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کتنی دفعہ بیماروں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کتنی دفعہ ضعیفوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کتنی دفعہ یتیموں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کتنی دفعہ بیوہ کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے ہی گھروں میں ہماری ہی عزیزہ، ہماری ہی رشتہ دار بیوہ بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہم ان کے گھر سے گاڑی گزار کے گزرتے ہیں، ہم بڑی موٹر سائیکل کی سپیڈ سے گزرتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی۔ ہم ذرا ان کے گھر جا کے پوچھ لیں تمہارا حال کیا ہے، زندگی کیسے بیت رہی ہے، آج اگر اللہ نے مجھے کچھ دے دیا ہے میں کیوں نہ ان غریبوں کی مدد کرتا چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یوں 2 انگلیاں جوڑی تھی میرے پیغمبر نے اور یوں فضا میں بلند کر دی تھی، اس سے بڑی گواہی کیا ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا، بیوہ کی دیکھ بھال کرنے والا، مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والا کل قیامت کے دن میرے ساتھ یوں جنت میں کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں کھڑی، ایسے میرے ساتھ جنت میں مل جائے گا۔ یہ بڑی فضیلت کی باتیں ہیں رب کعبہ کی قسم، یہ ان ہستیوں کی زندگیوں سے ہمیں بڑی خوبصورتی سے سبق ملتا ہے۔ وہ حدیث نہیں آپ نے سنی، بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہے، وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور کوئی طلب نہیں، کوئی تمنا، کوئی آرزو نہیں ہے۔ رستے میں کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے اسے روکا اور روک کے پوچھنے لگا تو کون ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔
آج قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ چیزیں ختم ہو گئیں. ہمیں صرف اللہ کے لیے دوسرے سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے نیکی کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہمارے پاس. ہم اپنے ہی من میں ڈوب گئے، ہم اپنی ہی روزی اور دھندے پہ پڑ گئے، صرف اپنی فکر رہ گئی، اپنی اولاد کی فکریں رہ گئی. جو میرے ساتھ صحیح ہے میں اس کے ساتھ صحیح ہوں، جو مجھ سے بگڑا ہے میں اس سے بگڑا ہوں، جو مجھ سے دوسرے انداز میں بات کرتا ہے میں بھی اپنے لہجے بدل لیتا ہوں، میں جیسے کو تیسے کا سبق سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ رویہ ایک مومن کا نہیں ہوا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتی ہے. آپ نے فرمایا، اس نے اس سے پوچھا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا اپنے ایک مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کس لیے؟ کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کو صرف اس لیے ملتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے، تھوڑی سی حرکت دے دیتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مسلمان آدمی جب کبھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں، یہ مصافحہ کرنے سے ان کے گناہ یوں گرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے سوکھے درختوں کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. عمل کتنا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں. فضیلت کتنی ہے ان کاموں کی. وہ بندہ کہنے لگا میں بیٹھا تو انسانی شکل میں ہوں، تو کہتا ہے نا اپنے مسلمان بھائی کو اللہ کی محبت کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، لیکن انسانی شکل میں بیٹھا ہوں. اللہ نے مجھے تیری طرف ہی بھیجا تھا، میرے اس بندے سے ملاقات کر کے اس کو بتا دینا تو میرے بندوں سے میری وجہ سے محبت کرتا ہے، میں خدا بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میری محبت اور مجھے تیری محبت نصیب ہو چکی ہوئی ہے. یہ کام خوش نصیبوں کے ہوتے. بیوی فوراً اٹھی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ نہیں دیکھا وقت کون سا ہے، یہ نہیں دیکھا پیدل جانا ہے، مدینہ سے باہر جانا ہے. آج گھر میں کسی وقت مہمان آ جائے نا، بالخصوص پچھلے ٹائم، تو بعض عورتوں کے تیور بدل جاتے ہیں. اب میں سوئی ہوئی تھی، مجھے اٹھنا پڑے گا، اب مجھے مہمان کی خدمت کرنا پڑے گی. وہ نیکی کے اس موقع کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے جیسے مرد حضرات بوجھ سمجھتے ہیں. نیکیوں کے موقع ضائع نہ کیا کریں، یہ رب کی عطا سمجھا کریں، یہ رب کا انعام سمجھا کریں، یہ رب کا احسان سمجھا کریں. میں نے آپ کو حدیث نہیں سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی نابینے کو دیکھ لیتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ 40 قدم چلتا ہے، من مشى مع مکفوف 40 خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنے ہوں گے 40 قدم؟ یہاں سے لے کے دروازے تک کی بات ہے، مجھے لگتا ہے روڈ ہی کراس کرائے گا وہ اس کو. آپ نے فرمایا 40 قدم اگر کوئی کسی نابینے کے ساتھ چلتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. چھوٹا سا عمل، فضیلت کتنی ہے. دونوں میاں بیوی پہنچے، اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پکانے کا سامان ساتھ لے گئے. بیوی اس عورت کی خدمت میں لگ گئی بچہ پیدائش میں. عمر فاروق نے لکڑیاں اکٹھی کی. یہ خلیفۃ المسلمین کی بات ہے. اج ساڑیاں ٹھکا نہیں جاندیاں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی شے بن گئے. لکڑیاں امیر المومنین اکٹھی کی، آگ جلائی پتھر سے، ہنڈیا ان کے پاس ہے، دلیا ان کے پاس ہے، اس کا پکوان رکھا ہے عمر فاروق نے. بیوی اس خدمت میں لگی ہے، عمر فاروق اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ادھر سے بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر سے کھانا اس عورت کے لیے تیار ہو گیا. اس وقت اس جوڑے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب عمر فاروق کی بیوی نے خیمے سے آواز دے دی، کہا امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دے دو، اللہ نے اس کے ہاں بیٹا عطا کر دیا. پاؤں تلے زمین نکل گئی. میرے سامنے امیر المومنین بیٹھے ہیں، یہ ہنڈیا میں کھانا پکا رہے ہیں، یہ ان کی زوجہ محترمہ ہے.
آج خاتون اول کے نخرے نہیں دیکھے جاتے، اور آج ان دنیا داروں کی طرف دیکھنے سے حیرتیں ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کیوں مسلمانوں نے اللہ کی قسم اپنے اسلام کی خوبصورتیوں کو چھوڑ دیا، یہ دیکھا دیکھی ان غیر مسلموں کے طریقوں میں ڈوب گئے اور اسی میں اپنی عزت اور وقار سمجھ بیٹھے۔ بڑی خفت اور ندامت اور شرمندگی سے اس بندے نے معذرت کی تھی، مجھے کیا علم آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا نہیں، میں امیر المومنین نہیں ہوں، لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں، میں تو مسلمانوں کا خادم ہوں، یہ تو ایک رب کا کرم ہوا، اس نے ہم سے نیکی کا ایک کام لے لیا، شاید یہی نیکیاں اللہ قبول کر لے۔ اس لیے عمر فاروق کو جب خنجر لگ گئے تھے، اس دنیا سے جانے لگے تھے، اس دنیا کا آخری وقت تھا، رو رو کے کہا کرتے تھے اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھے برابر سرابر چھوڑ دیا، نہ میرے گناہوں کا مجھے سزا دی، نہ میری نیکیوں کا مجھے بدلہ دیا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اگر میں برابر سرابر بھی چھوٹ گیا تو رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو جاؤں۔ اتنی نیکیاں اور پھر بھی خوف اتنا، کہا کرتے تھے اگر دنیا میں مجھے علم ہو جائے نا کہ صرف ایک بندہ جہنمی ہے باقی سارے کے سارے جنتی ہیں تو میں عمر فاروق سمجھوں گا وہ میں ہی ہوں جہنم میں جانے والا۔ خوف اتنا اپنے رب کا اور اپنے اللہ پہ امیدیں بھی اتنی، یہ بھی کہا کرتے تھے اگر مجھے علم ہو جائے کہ ساری کائنات کے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، صرف ایک انسان جنت میں جائے گا تو مجھے اپنے رب کے اوپر امید اتنی ہے، میں یہی سمجھوں گا عمر فاروق ہے جنت میں جانے والا۔ اللہ کی قسم بڑی عاجزی ہے۔ ان کا ایک غلام تھا اسلم، ایک دفعہ یوں ہی رات کو نکلے ہیں، اسلم ان کے ساتھ ہے، اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلے، ایک گھر میں کیا دیکھا، رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ عمر فاروق نے دستک دی، جانے کی اجازت مانگی، ماں کو تھوڑا غصے ہوئے، کہا کس لیے بچے رو رہے ہیں؟ کہا تو کون ہے مجھ سے بات کرنے والا؟ یہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہا یہ تم نے چولہے کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا چولہے کے اوپر میں نے ہنڈیا رکھی ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے جو میں پکا لوں۔ خلیفۃ المسلمین نہ جانے کہاں رہتا ہے، اسے ہمارے حالات کا ہی علم نہیں ہے، اسے پتہ نہیں میرے گھر میں کیسے فقر و فاقہ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو نے کیا بتایا ہے اپنے امیر المومنین کو؟ کیا تو نے بتایا ہے خلیفۃ المسلمین کو کہ اس تیرے حالات کیا ہے؟ اسے کیا علم؟ وہ کوئی غیب کی خبریں رکھنے والا تو نہیں۔ اس عورت نے بڑے عجیب انداز میں کہا تھا جس کو اپنی رعایا کا علم نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس بندے کو خلیفہ بننے کی کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی سے اپنے غلام کو لیا، واپس بیت المال میں آئے، 2 بوریاں بھری ہیں عمر فاروق نے، کسی میں آٹا ڈالا، کسی میں چاول ڈالے، کسی میں کھجوریں ڈالی، کسی میں تمر ڈالا، کسی میں جو ڈالے، کسی میں گھی ڈالا، کسی میں پنیر ڈالا، 2 بوریاں اچھی طرح بھر کے اپنے غلام کو کہنے لگے اسلم یہ دونوں بوریاں اٹھا کے میرے کندھے کے اوپر رکھ۔ کہا امیر المومنین ایسے مناسب نہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میں کس لیے ہوں؟ یہ وزن میں اٹھاؤں گا، میں آپ کو اٹھانے نہیں دوں گا۔ کہا ایسی بات میرے ساتھ نہ کرو، یہ دونوں بوریاں اٹھا کے میرے کندھوں پہ رکھ دو، کل قیامت کے دن کیا تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ یہ بوجھ میرا تھا، جب تک عمر ادا نہیں کرتا رب کی عدالت میں کیسے بری ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق اس کے گھر میں پہنچے، وہ بوریاں اتاری، ان سے کھانا نکالا، اسی ہنڈیا میں خود کھانا پکایا۔ وہ عورت کہتی رہی آپ یہ کام نہ کریں، میں پکاتی ہوں کھانا، آپ کون ہیں یہ مجھے کام کرنے دے۔ کہا نہیں، جب تک جیسے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، جب تک میں ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھ لیتا تب تک میں اس کے گھر سے واپس جانے والا نہیں۔ کھانا پکا کے امیر المومنین نے ان بچوں کے سامنے رکھا ہے۔ آج ہے ہمارے پاس اتنا وقت کسی غریب کے ہم کام آ جائیں؟ غریب کے کیا، میں کہتا ہوں اپنے رشتہ دار کے کام آ جائیں۔ کوئی خالہ ہوگی بیوہ بیٹھی جس کو رب نے ماں کا مقام دیا ہوا ہے، کیا میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ میں اس کو پوچھ لوں، اس کے حالات کا جائزہ لے لوں، اس کی زندگی کا جائزہ لے لوں، میں اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر دوں؟ جب جانے لگے تو یہ عورت کہنے لگی
آپ کو امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، نہ جانے کون ہے امیر المومنین، آپ جیسے لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ امیر المومنین آپ ہوں، خلیفۃ المسلمین آپ ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا لینے کے لیے کہہ دیا تھا، لوگ مجھے ہی امیر المومنین کہتے ہیں، خود نہیں کہتے تھے اپنے آپ۔ جب خنجر لگے نا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، خنجر بناتا ہے، لولو مجوسی آگ کا پجاری عمر فاروق کی خدمت میں آیا، کہا مغیرہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اجرتیں تھوڑی دیتا ہے۔ عمر فاروق کا غصہ بڑا ہوتا تھا، ایسے موقع پہ بلا لیا، کہا مغیرہ کیوں ظلم کرتے ہو، پتہ نہیں تجھے اللہ ظلم کو معاف نہیں کرنے والا؟ کہا امیر المومنین میں کوئی ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارا معاہدہ ہے، یہ ہماری تحریر ہے، یہ اتنا کام کرے گا میں اتنا معاوضہ دوں گا، اتنا ہی کام کرتا ہے اتنا ہی معاوضہ دیتا ہوں، اب یہ مجھ سے زائد طلب کرتا ہے۔ عمر فاروق نے مغیرہ کو چھوڑا، اس مجوسی غلام کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کہا جھوٹے مقدمے لے کے میری عدالت میں آتے ہو، اللہ کی قسم عمر کی کیا شان اور ہیبت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس پہنچا ہے، آپ سے فیصلہ کروایا، فیصلے پہ مطمئن نہ ہو سکا، عمر فاروق کی عدالت میں پہنچ گیا، کہا مجھے بتائیے میرا اس بھائی سے جھگڑا ہے، بھائی میرے لیے کیا حکم ہے، یہ فیصلہ میرے حق میں ہوتا ہے کہ اس کے حق میں؟ کہا کیا تم نے اس سے پہلے نہیں پوچھا؟ کام نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا ہے، میرے نبی نے تو اس کے حق میں فیصلہ دیا، اب ہم تیرے پاس آئے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ عمر فاروق چپکے سے اندر گئے، تلوار نکالی، اس کی گردن اڑا کے کہا یہ میرا فیصلہ ہے، جو نبی کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اس کا فیصلہ یہی ہے، اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جرت بڑی، کوڑا رکھتے تھے ویسے ہر ویلے اپنے پاس، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک ذمہ دار کو ان خدمات کا اور ان احکامات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ کوڑا بھی ساتھ رکھتے ہیں، جہاں نرمی وہاں نرمی، جہاں سختی وہاں سختی، جہاں نرمی کا موسم ہے وہاں مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے عمر، رات کے وقت پھرتا ہے عمر، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے عمر، لوگوں کی خدمت کرتا ہے عمر، یتیموں کا سہارا ہے عمر، بیوہ کا سہارا ہے عمر۔ ایک بیوہ کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، دروازے پہ دستک دے کے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہا ہے تیرا بچہ، تو ماں کس طرح کی ہے، تیرے ہوتے ہوئے بچہ رو رہا ہے؟ کہا میں اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں، اس لیے چھڑا رہی ہوں کہ خلیفۃ المسلمین نے یہ حکم جاری کر رکھا ہے، 2 سال سے پہلے کسی یتیم کا وظیفہ جاری نہیں ہوتا، میں بڑی کمزور عورت ہوں، یہ میرا بچہ ہے، میرا کوئی روزگار نہیں ہے، میں چاہتی ہوں یہ ابھی سے میرا دودھ چھوڑ دے، کھانا پینا شروع ہو جائے، میں امیر المومنین خدمت میں چلی جاؤں، دکھاؤں یہ میرا بچہ دودھ سے ہٹ گیا ہے۔ جو بچے دودھ سے ہٹتے ہیں وظیفہ ان کا لگتا ہے، میں اس بچے کی عادت بنا رہی ہوں کہ یہ 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑ دے تاکہ میرے بچے کا وظیفہ لگ جائے۔ یہ بات کیا سننا تھی، امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو زمین پہ گرنے لگ گئے، کہا اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ کرنا، میری یہ غلطیاں معاف کر دینا۔ کہا میری بہن سن لو، آج کے بعد عمر کا یہ فیصلہ ہے، جو بچہ پیدا ہوگا عمر پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیں گے۔ مسلمانوں کے خلیفے ایسے تھے، فوراً فیصلے کر دیا۔ اب اس غلام کو جب تھوڑا سا ڈانٹا، اس بدبخت نے دل میں یہ ایک میل رکھی، بناتا ہی خنجر ہے، کہا چلے ٹھیک ہے میں بھی کسی دن بتاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ مل گیا تھا، یہ کسی نہ کسی طرح کی حرکت ضرور کرے گا، لیکن کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سلام کرنے والے نہیں ہیں، کوئی جھکنے والے نہیں ہیں، کوئی میاں میاں کرنے والے نہیں ہیں، کوئی چیلے چمٹے نہیں تھے ان کے، یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے، یقین ہو گیا تھا۔ اس لیے عمر فاروق ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک فی بلد نبیک، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے پیغمبر کے شہر مدینہ میں عطا فرما۔ لوگ کہا کرتے تھے عمر مدینہ میں کیسے شہادت ملے گی؟ کہا میں نے سن رکھا ہے اپنے پیغمبر سے، میں تھا، ابو بکر تھے، نبی کائنات تھے، اور عثمان ذو النورین تھے، ہم احد پہاڑ پہ جا رہے تھے، فرط محبت میں احد یوں کر کے ہلا تھا، اپنے پیغمبر کی محبت اور جوش محبت میں احد میں لرزہ طاری ہوا تھا،
میرے پیغمبر نے احد پہ اپنا پاؤں مار کے کہا تھا اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدانی، احد آرام سے کھڑا ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جا رہے ہیں، ایک نبی، ایک ابو بکر صدیق اور 2 شہید عمر فاروق اور عثمان ذو النورین ہیں۔ یہ تو پکی بات ہے مجھے شہادت ملے گی، اب تمنا یہ ہے کہ نبی کے شہر میں مل جائے تو کیا بات ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ دعا سنی، فجر کی نماز پڑھا رہے، میں بات عاجزی و انکساری کی کر رہا تھا، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی قرات ہوئی ہے، ابو لولو مجوسی نے اس اندھیرے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کر دیے، قرات بند ہو گئی، دور والوں نے سمجھا عمر فاروق بھول گئے ہیں، سبحان اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، کسی کو کیا علم امیر المومنین کو خنجر لگ گئے ہیں، جلدی سے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، آپ مسلح چھوڑ دیا، ابو لولو مجوسی دوڑا، جو بندہ قریب آتا اس پہ خنجر کے وار کرتا، 13 سے 14 آدمیوں کو زخمی کیا اس نے، ان میں سے 7 صحابہ اپنے رب کے پاس چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتڑیاں باہر ہیں، اٹھا کے گھر میں لایا گیا ہے، کوئی کہتا تھا بچ جائیں گے، کوئی کہتا تھا اب رب کے پاس جائیں گے، حکیم و طبیب آئے، دودھ کا پیالہ دیا، اب عمر فاروق نے پیالہ پیا، ان انتڑیوں سے دودھ باہر گرا، کہا اب عمر کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی۔ عمر فاروق کی اس ایمانداری پہ قربان جائیں، اپنے ان صحابہ کو بلا لیا جن کو اللہ کے پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، کہا اب لگتا ہے میرے جانے کا وقت ہے، یوں نہ سمجھنا میں جاتے ہوئے یہ خلافت اپنے بیٹے کو دے کے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میں جاتے ہوئے اپنے بھتیجے کو دے کے جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، میں جاتے ہوئے کسی رشتہ دار کو دے کے جاؤں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، میں کسی کو دے کے جا سکتا ہوں، لیکن اس وقت پوری کائنات میں افضل ترین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی، یہ 10 لوگ تھے جن میں سے ابو بکر دنیا سے چلے گئے، ابو عبیدہ بن جراح دنیا سے چلے گئے، عمر فاروق دنیا سے جا رہے تھے، کہا باقی تم 7 لوگ ہو، تم اکٹھے ہو جانا اور ان 7 لوگوں میں سے جن 10 کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی تھی، ان 7 میں سے ایک خلیفۃ المسلمین کا انتخاب کرنا، ان میں سعید بن زید کو شامل نہ کرنا، حالانکہ وہ بھی جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ میں، اس لیے شامل نہ کرنا، یہ میرا رشتہ دار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر فاروق جاتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو حکومت دے کے چلے گئے، کہا ابن عمر میرا بیٹا بیٹھ تو سکتا ہے تمہاری مجلس میں، لیکن اس کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، اپنے بیٹے کو بلا لیا، اب وصیتیں کرنا شروع ہو گئے، کہا بیٹا بات سنو، میری زندگی کی سب سے ایک بڑی خواہش ہے، کاش وہ خواہش میری رب پوری کر دے، میری خواہش ہے کہ جنت میں جس طرح اللہ نے ہمیں ساتھ رکھنا ہے، دنیا میں میری قبر پیغمبر کی قبر کے ساتھ بن جائے، ابو بکر اور نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ حجرہ اماں جی عائشہ کا ہے، بیٹا جاؤ ابھی میری زندگی میں جاؤ اور ماں جی کو میرا سلام کہنا، اور یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ مت کہنا، انہیں کہنا عمر فاروق نے بھیجا ہے، عمر آپ کے حجرہ مبارکہ میں دفن ہونے کی آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب اسی طلب اور تمنا میں لیٹے ہوئے، موت قریب آ رہی ہے، آپ ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں قسم سے، کیا ہستیاں تھیں۔ ایک نوجوان عیادت کے لیے داخل ہوا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، دیکھنے کو یہ کوئی کچھ عمل نہیں، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حصہ انسان کے پاؤں کا نیچے جائے گا اللہ قیامت کے دن اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے، کپڑا شلوار سے اوپر، شلوار ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ہے اس عالم میں، اشارہ کیا مجھے اوپر اٹھاؤ، مجھے سہارا دو، سہارا دے کے ان کو تھوڑا اوپر اٹھایا گیا،
اس جاتے ہوئے نوجوان کو اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اپنی یہ چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھا لو، کل ایسا نہ ہو تمہارا یہ حصہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ موت کے وقت بھی فکر یہ ہے کہ لوگ میری وجہ سے جہنم سے آزاد ہو جائیں، جہنم سے اور آگ سے بچنے والے بن جائیں، ادھر فکر لگی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا آگے مجھے کیا خبر دیتا ہے؟ لوگوں نے کہا ابن عمر تشریف لا چکے ہیں، اس طرف میں اٹھے اور کہا بیٹا بتاؤ کیا خبر ہے، کیا خبر لے کے آئے ہو، میری تمنا کہاں تک پہنچی ہے؟ کہا امیر المومنین آپ کے لیے خوشخبری ہے، ماں جی نے آپ کو اپنے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دے دی، یہ آپ کی تمنا پوری ہو گئی۔ فرمایا پھر بات سنو، جب میں فوت ہو جاؤں میری لاش کو اٹھا لینا اور ایک دفعہ پھر حجرے کے باہر جا کے رکھ دینا، دوبارہ سے پھر ماں جی سے اجازت لینا ہے۔ ممکن ہے آج میں زندہ ہوں تو جیسے کہتے ہیں آنکھوں کا حیا ہوتا ہے، میرا حیا کرتے ہوئے شاید عائشہ نے اجازت دے دی ہو، اور ان کی اس اظہار والے جذبے پہ بھی یقین مانے قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی ابن عمر میری بھی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ جو حجرے میں جگہ پڑی ہے، ایک میرا باپ ہے ایک میرا خامند ہے، یہی تو دو انسان کے کائنات میں عظیم سرمایہ ہیں، یہ میری تمنا تھی زندگی کی کہ میری قبر ان دو ہستیوں کے ساتھ بن جائے، لیکن آج تو اپنے باپ کے لیے اجازت لینے آ گیا ہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی خواہشوں پہ لوگوں کی خواہشیں کے اوپر رکھتا ہے، اپنی خواہشیں قربان کر دیتا ہے۔ کہا امیر المومنین کو بتا دو آج میں نے انہیں اجازت دے دی دفن ہونے کی۔ کہا بیٹا پھر بھی جب میں فوت ہو جاؤں ایک دفعہ میری چارپائی کو باہر رکھ دینا، اور اس وقت تو نے نہ امیر المومنین کہنا ہے، نہ تو نے عمر فاروق کہنا ہے، نہ تو نے کوئی لقب دینا ہے، نہ تو نے کوئی عہدہ ذکر کرنا ہے، اس وقت کہنا یہ میت ہے کسی مسلمان کی، یہ یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہی ہے، اگر پھر ایسا اجازت دے دیں تو تو نے ہمیں مجھے یہاں دفن کر دینا ہے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے یقیناً اسوہ حسنہ ہیں، بہت طویل درس ہیں ان کی زندگیوں کے، اللہ نے انہیں فضیلتیں بھی بڑی دیں اور ان کے ایمانوں کو ہمارے لیے ایک کسوٹی بھی قرار دیا ہے۔ بالخصوص خلفائے اربع آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان چار خلفاء کو اللہ نے ایک خصوصی مقام دیا ہوا ہے، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، میرے ان چار خلیفوں کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ان کی سیرت و سیرت کے مطالعہ کی توفیق دے، اور اللہ احکم الحاکمین ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔